حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، کہ اپنے گھروں کو نماز کی پابندی سے مزین کرو اور اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین کرو۔ ظاہر ہے جس گھر کے اندر، جس کمرے کے اندر قرآن پاک کھولا جائے گا، مصلی بچھا کر نمازوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، تھوڑے میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، تندرستی میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا، بیماریاں کم ہوں گی، اموات کم ہوں گی، اتفاق اور اتحاد میں برکات کا نزول ہوگا، اختلاف انتشار نہیں ہوگا، بیوی بھی نمازی ہو، بچے بھی نمازی ہوں، خود بھی نمازی ہو، بھائی بھی نمازی ہوں، بہنیں بھی نمازی ہوں، پورے گھر کے اندر نمازوں کی ایک فضا قائم ہو۔ بتائیے وہاں پر پھر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیسے قریب آ سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں دیں گے، روزی دینا ہمارا کام ہے، روزی دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے الرزاق۔ رزاق کا مطلب رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ ہمارے ہاں رزق اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق کھانے پینے سے ہو، لیکن عربی اور قرآن و حدیث کی گرامر کے اندر، قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس کا تعلق انسان کی ضروریات سے ہو۔ اب انسان کی ضروریات کا تعلق اس کے مکان سے بھی ہے، اس کے روزگار سے بھی ہے، اس کی نوکری سے بھی ہے، اس کی بیوی سے بھی ہے، اس کی شادی سے بھی ہے، اس کی ساری ضروریات سے انسان کا تعلق ہے۔ لہذا انسان اگر نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو پوری کریں گے۔ ٹھیک، اب یہ سستی، نمازوں کے اندر سستی، نمازوں کے اندر کوتاہی، یہ انسان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ انسان نمازوں کا پابندی کرے، نمازوں کا پابند ہو تو مجال ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، آپ ہی یاد رکھ لیں کہ ہمارے جو دادا جان تھے، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے گدی میں، گردن میں، پچھلی سیٹ پر ایک گندا پھوڑا نکل آیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ گندا پھوڑا نکل آیا ہے، گندا دانہ میری گدی میں، گردن کے پیچھے، اس کا کوئی حل؟ اللہ پاک نے فرمایا 5 نمازوں کا اہتمام کرو، 5 نمازیں پابندی سے ادا کرو۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نماز کا اہتمام کیا تو درد میں کچھ کمی ہو گئی اور وہ پھوڑا نیچے کو سرک کیا، چمڑی کے نیچے سے، اور جب دوسری نماز پڑھی ان کا درد، تکلیف اور کم ہو گیا اور پھوڑا اور نیچے کو چلا گیا۔ لکھا کہ یہاں تک کہ جب آدم علیہ السلام نے 5 نمازیں مکمل پابندی سے ادا کر دی، وہ پھوڑا بھی ختم ہو گیا اور ان کی درد بھی بالکل ختم ہو گئی اور تکلیف بھی ان کی دور ہو گئی۔
تو دیکھو نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دیا، تو نماز ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد آدم کی بیماریوں کو بھی دور کر دیں گے۔ اسی طرح لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں شدید درد تھا، شدید تکلیف تھی، اور وہ چلا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں درد کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ درد سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے سچے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا ابا ہریرہ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ محمد کے رب نے نماز کے اندر شفا رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جیسے تیسے انہوں نے نماز کی تیاری کی اور 2 رکعت صلاۃ شفا پڑھی، اللہ پاک نے ان کے پیٹ کے درد کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کی تکلیف کو، ان کے درد کو دور کر دیا۔ تو ہم بھی نمازوں کا خیال کریں، ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کئی صحابہ راستے میں چل رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس اس کی اپنی سواری ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مر گئی، ان کا جو گدھا تھا وہ مر گیا۔ اب اس پر سامان بھی تھا، خود بھی سوار ہونا تھا، جنگل کا راستہ، پہاڑی علاقے کا راستہ، خطرناک درہ، باقی آگے چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، سواری بھی مر گئی، سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ تو باقی صحابہ رک گئے اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو، تھوڑا تھوڑا سامان ہمیں تقسیم کر دو، کہ تمہارا سامان بھی تقسیم ہو جائے گا اور ہم بھی باری باری سواری پہ سوار ہو جائیں گے، تو ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا بھائی تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے وہاں پر نماز کی تیاری کی، وضو کیا، یہ تیمم کیا، یہ جو بھی طریقہ تھا، انہوں نے نماز کی تیاری کی اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، اس سواری کو آپ نے مار دیا، میری سواری کا انتقال ہو گیا، یا اللہ آپ نے قیامت کے دن بھی ہر چیز کو زندہ کرنا ہے، لیکن مجھے کیا فائدہ؟ یا اللہ آپ تو مختار کل ہیں، آپ کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، یا اللہ اس میری سواری کو اس نماز کی برکت سے آپ زندگی عطا کیجئے، اس سواری کو زندہ کیجئے تاکہ میں اپنے سامان سفر اس پر لاد کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ یہ دعا کی، نماز کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی سواری کو زندگی عطا کی اور وہ گدھا ان کا زندہ ہو گیا۔ اور پہلے مریل تھا، دبلا پتلا کمزور تھا،
بیمار تھا وہ گدھا، لیکن نماز کی برکت سے اور دعا کی برکت سے وہ گدھا جوان بھی ہو گیا، بیماری بھی دور ہو گئی، زندگی بھی مل گئی، اور اتنا تیز رفتار ہوا کہ صحابی کے سامان کو لے کر باقی تمام صحابہ کی سواریوں سے اس کا گدھا آگے نکل گیا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گدھا اس کے بعد 36 سال تک زندہ رہا۔ کتنے سال تک جی؟ حالانکہ ان جانوروں کی عمر 12-13 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، 36 سال تک زندہ رہا۔ اور پھر لکھا ہے تاریخ کے اندر، اللہ کون بھی معاف فرمائے، کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس گدھے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس کی دیدار و زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ یہ وہ گدھا ہے، یہ وہ سواری ہے، یہ وہ دراز گوش ہے کہ جس کو ایک صحابی کی نماز اور دعا کی برکت سے اللہ پاک نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ لکھا ہے کہ صحابہ کی مدد اللہ پاک نے صحابہ ہونے کی وجہ سے نہیں کی، صحابہ کی مدد اللہ پاک نے اعمال کی وجہ سے کی ہے، اور وہ اعمال اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔ اور وہ کیا عمل ہے بھائی؟ وہ نماز کا عمل ہے، وہ نماز کی تیاری کا عمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، یقین سے دعا کریں، نماز میں جلد بازی بھی نہ کریں، دعا میں جلد بازی بھی نہ کریں، پورا یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو قبول کریں گے، اللہ ہی میری مشکلات کو حل کریں گے، اللہ ہی میری حاجات کو پورا کریں گے، اللہ ہی میری بیماری کو دور کریں گے، اللہ ہی میرے قرضوں کو دور کریں گے۔ جتنا انسان کو یقین ہوگا، یقین کے بقدر اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ انسان جلد بازی نہ کرے، جب تک انسان جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ جلد بازی کے کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے 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 تنگ آ جائے اور یہ کہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، میں نے اتنا عرصہ دعائیں کی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، میری تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ جلد بازی ہے، جلد بازی نہ کرے، یقین سے دعائیں مانگے، مانگتا جائے دعائیں، مانگتا جائے، دل نہ توڑے، دل ٹوٹنے نہ پائے، امیدوں کو نہ توڑے۔ اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، مسلسل لگا رہے، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ دروازہ اندر سے کھل ہی جائے گا۔ اور اگر آپ دروازہ کھٹکھٹا کر 2-4 مرتبہ واپس آ جائیں تو اندر والے آواز سن کر کہیں گے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چلا گیا، لہذا ہم دروازے نہیں کھولتے۔ تو آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اولاد کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، پریشانی کا مسئلہ ہو، زندگی کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، رشتہ داروں کی بے رخی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں کا ہی نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ وہ رب ہے تو وہ سب کا ہے، سب رب کے اور رب سب کا، سب دعائیں مانگیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے میرے بھائی نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے،
ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ دعا ان کی بھی قبول ہو سکتی ہے تو ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شیطان کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آ گیا کہ شیطان نے دعا کی تھی، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ پاک نے شیطان کی دعا قبول کی اور قیامت تک کے لیے شیطان کو اللہ پاک نے زندہ رکھا ہے۔ جو بڑا شیطان ہے وہ زندہ ہے، قیامت کے دن اس کو موت آئے گی، تو بتائیے اللہ پاک نے اس کی بھی دعا قبول کی۔ کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا رحمان ہے اللہ، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ بس کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم دل کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ہم دل کو توڑ دیتے ہیں۔ چند دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، چند دن دعائیں مانگی پھر چھوڑ دی۔ ہم دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں، ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں تحمل اور بردباری سے کام لینے چاہیے، ہمیں مسلسل نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں مسلسل دعائیں مانگتے رہنے چاہیے، ہمیں مسلسل دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنے چاہیے۔ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی برکات سے ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اس لیے جیسے میں نے بتایا کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک نے اس صحابی کے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کو دور کیا۔ وہی اللہ آج بھی ہے، وہی نمازیں آج بھی ہیں، وہی قرآن آج بھی ہے، وہی دعائیں آج بھی ہیں، مگر انسان تبدیل ہو چکا ہے، رب بھی وہی ہے۔ ہم چند دن نماز پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، چند دن دعائیں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، مسلسل لگے رہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اللہ سے ہمارا مضبوط تعلق ہو۔ دعا مانگنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھوانا ضروری نہیں ہے۔ بھئی یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لے، اور حمد و ثنا میں سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد جی بھر کر اللہ سے پیار کی باتیں کیجیے، اللہ پاک سے دعائیں مانگیے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، تحیات کی شکل میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ کام کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، سواری پر ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں، چلتے پھرتے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ تو میری بخشش کر دیجئے، یا اللہ تو مجھے معاف کیجئے۔ دیکھیے وقت آئے گا اللہ پاک دعاؤں کو قبول کریں گے، وقت آئے گا اللہ پاک بیماریوں کو دور کریں گے، وقت آئے گا اللہ پاک پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نمازوں کی پابندی اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔